قوم کے مسیحا اور گاؤں کی عورتیں از علی اکبر ناطق ہمارے گاؤں 32 اوکارا میں ایوب دور میں ڈسپنسری تو بن گئی مگر ڈسپنسر نہ ملا۔ گاؤں میں ان دنوں گل بات والا آدمی میاں شفیع ہوتا تھا۔ وہ ساہیوال کے ڈپٹی کمشنر سے ملا اور کہا ہمیں گاؤں کی ڈسپنسری کے لیے ایک ڈسپنسر دے دے۔ تب اوکارا تحصیل ہو گئی تھی اور یہاں ایک ہسپتال بھی تھا۔ ڈی سی صاحب نے ہسپتال کے ڈاکٹر کو حکم دیا شفیع صاحب کے گاؤں میں ایک کمپاؤنڈر بھیج دو۔ اس نے اپنے ہسپتال کے ملازموں کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ وہاں ایک حواس باختہ ڈسپنسر ہے جو کئی مریضوں کو پانی کے انجیکشن لگا چکا ہے، کئی مریضوں کو دوسرے مریضوں کی دوائیاں کھلا چکا ہے اور انجیکشن بھی ایک مریض کا دوسرے مریض کے ٹھوک دیتا ہے۔ غرض ہسپتال میں اس کی کارکردگی تسلی بخش تھی۔ اس نے وہی کمپاؤنڈر یا ڈسپنسر کہلے ہمارے گاؤں میں بھیج دیا۔ یہاں وہ ڈاکٹر کہلانے لگا۔ اس کا نام ڈاکٹر سعید تھا۔ ڈسپنسری میں اکا دکا مریض آتے تھے۔ ان کی بیماری میں خدا برکت دینے لگا اور ساتھ نئی بیماریاں بھی تحفہ میں پیش کرتا۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ بیماری کی تشخیص تو ٹھیک کرتا مگر دوائی دینے میں سلاقی سے کام لیتا، یعنی اکثر کو اسی پانی سے ٹیکا لگا دیتا جو سرنج دھونے کے لیے استعمال کرتا۔ بعض کو شربت کی بجائے ٹنکچر پلا دیتا۔ بعض دفعہ چیک مریض کو کرتا لیکن دوائی اس کے ورثہ کو پینے کا حکم دے دیتا۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ مریض کو چیک کرنے کے بعد اس کے لیے میڈیسن لینے کے لیے سٹور میں داخل ہوتا اور بھول جاتا کہ باہر مریض بیٹھا ہے، وہیں اندر کرسی پر بیٹھ کر سو جاتا۔ رات کو گھر میں سونے کی بجائے چارپائی ہمیشہ بازار میں ڈال کر سوتا تھا۔ ایک بار اسے کسی نے مذاق میں کہا تم یہاں لیٹنے ہو، ادھر دریا چڑھ آیا ہے۔ اس نے اپنی چارپائی سر پر اٹھائی اور ساتھ والے گاؤں نکل گیا، وہاں بازار میں ڈال کر سو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ رات یہ کون ادھر آن کے بازار میں لیٹ گیا ہے۔ جب اسے جگایا تو کہنے لگا میں تو بچ گیا ہوں لیکن 32 گاؤں والے سارے ڈوب گئے ہیں، ان کی خبر لو۔ یہاں اس کی شاگردی میں ایک لڑکا داخل ہو گیا، بعد میں ہمارے گاؤں کا وہ مشہور ڈاکٹر بنا۔ اسے ڈاکٹر فرید کہتے تھے۔ تمام گاؤں کے مرد و زن اور بچوں کا وہی مسیحا تھا اور اتنی شہرت پکڑی کہ خود شہر سے مریض ہمارے گاؤں کے آنے لگے۔ اس نے اپنے گھر کے کمرے کو کلینک میں بدل لیا تھا، چائے بھی پلاتا تھا، باتیں بھی سناتا تھا اور اپنے استاد کے معجزے بھی بیان کرتا تھا۔ اس کے پاس 3-4 شربت کی شیشیاں تھیں اور 2-4 قسم کی گولیاں تھیں جن کے رنگ مختلف تھے۔ وہی پوڑی میں باندھ دیتا اور شربت وہیں بیٹھے بیٹھے 2 ڈھکن پلا دیتا۔ میری زندگی میں اس نے وہ میڈیسن تبدیل نہیں کی، ہر قسم کے مریض کی شفا کے لیے کافی تھی۔ اب وہ ڈاکٹر فرید 75 برس کا ہے، فالج ہو چکا ہے، لیکن آج بھی عورتیں اسی کے پاس علاج کے لیے جاتی ہیں، بچوں کو لے جاتی ہیں اور وہ لیٹے لیٹے انہی دوائیوں سے ان کا علاج کرتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے گاؤں کی عورتوں کو سمجھانا چاہے کہ اب اپنا ڈاکٹر بدل لے، یہ ڈاکٹر فرید تو زمانہ جاہلیہ کا دھوکا تھا، تو وہ ہنس کر سمجھانے والے کو پاگل کہتی ہیں اور آگے گزر جاتی ہیں۔ بھائی لوگوں، میرا اس کہانی سنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، مجھے تو بس کہانی سنانے کی علت ہے اور میں گاؤں کی عورتوں کی طرح قوم کے ہر قسم کے مسیحاؤں کا معترف ہوں، لہٰذا اس کہانی کو کسی پر طنز نہ سمجھیے گا۔